अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज से हम फ़िक़्ह की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम फ़िक़्ह का तारुफ पेश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ़िक़्ह का लफ्जी मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है समझना। कुरान मजीद और अहादीस में ये लफ्ज़ इसी माना में इस्तेमाल हुआ है। बाद की सदी में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल एक खास इस्तिलाह के तौर पर किया जाने लगा। इससे मुराद वो इल्म है जिसके जरिए अल्लाह ताला के अहकाम का इल्म होता है। फ़िक़्ह के माहिर को फ़क़ी, जिसकी जमा फ़ुक़हा है, कहा जाता है और सबसे आला दर्जे के माहिर फ़िक़्ह को मुज्तहिद कहा जाता है। इस क्लास में हम ये देखेंगे कि फ़िक़्ह का तारुफ क्या है। इस क्लास में, आने वाली क्लासों में हम जान लेंगे कि ये जो फ़िक़्ह है इसका इर्तिका कैसे हुआ, ये इसमें कौन से उमूर ज़ेर बहस आते हैं और इसी तरीके से मशहूर फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र कौन कौन से हैं और इनके माबैन किस नौयत के इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। फ़ुक़हा के यहाँ आपस में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है और इसी तरीके से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के फ़ुक़हा में कुरान और सुन्नत से अहकाम अख़ज़ करने का तरीका क्या है, डिराइव करने का तरीका क्या है और उसके लिए उनके पास दलाइल क्या है। इसी तरीके से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उसूल फ़िक़्ह क्या है, वो किन किन तरीकों से कुरान और सुन्नत के अहकामात का इतलाक़ अप्लाई अमली ज़िंदगी पर करते हैं। ये वो मुख्तलिफ सवालात है जिन सवालात को हम एड्रेस करेंगे आने वाले क्लासेस में। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं फ़िक़्ह क्या है इस सवाल से, फ़िक़्ह की तारीफ़ क्या है इस सवाल से। जैसा कि हमने बयान किया कि फ़िक़्ह का लिटरल मीनिंग है, लुग़वी मतलब है समझना। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल आम समझबूझ नहीं बल्कि गहरी बसीरत के माना में होता है, गहरी समझबूझ के माना में होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग। कुरान मजीद में मुसलमानों को खासकर दीन को समझने की तरगीब और एनकरेजमेंट दिलाई गई है। इरशाद बारी ताला है, वमा कानल मुमिनून लियंफिरू काफ़्फ़ह फलौला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ह लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुंज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। ये सूरत तौबा की आयत नंबर 122 है। इसका तर्जुमा है, तमाम अहले ईमान के लिए तो ये मुमकिन नहीं है कि वो सब के सब दीन सीखने के लिए निकल खड़े हो। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि उनके हर तबके में से एक गिरोह निकले ताकि वो दीन में गहरी बसीरत हासिल करे और फिर वापस आकर अपनी कौम को खबरदार कर दे ताकि वो मुहतात हो। कुरान मजीद की इस आयत की रोशनी में फ़िक़्ह का मफ़हूम ये सामने आता है कि हर इंसानी गिरोह और तबके में, ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो कि दीन का मुताला करके इसमें गहरी बसीरत हासिल करे। जब वो इसमें एक खास मकाम हासिल कर ले तो फिर उनकी एक खास जिम्मेदारी है और वो है इंजार। इंजार का लुग़वी मतलब है किसी खतरे से, वार्निंग से, किसी खतरे से मुतल्लक, किसी डेंजर से मुतल्लक वार्निंग देना, किसी खतरे से मुतल्लक वार्निंग देकर अलर्ट करना। कुरान मजीद में पैगंबरों की जिम्मेदारी भी यही बयान हुई है। एक पैगंबर किसी छोटे मोटे खतरे की वार्निंग नहीं देता है बल्कि वो कायनात के सबसे बड़े खतरे से अपनी कौम को आगाह करता है, खबरदार करता है।
وہ انہیں بتاتا ہے کہ خبردار رہو، تمہیں اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ ختم نبوت کے بعد انذار کی یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے اہل علم و بصیرت کے سپرد کی گئی ہے۔ اگر انسان کی فطرت سلیم ہو اور مسق نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر الرٹ ہونے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اسی کو قرآن مجید میں تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک عالم اور فقیہ کا کام یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قوم کو آخرت کے خطرے سے الرٹ کرے۔ جب یہ لوگ اس خطرے کو محسوس کر لے تو وہ ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اس کے لیے تیار کرے اور اس کے لیے ان کی دینی تربیت اور تزکیہ نفس کرے۔ اگر ان کے عقائد و نظریات اور آئیڈیالوجی میں کوئی خامی پیدا ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کرے، اور اگر وہ کسی اخلاقی برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اس کی طرف انہیں توجہ دلائے، اور اگر وہ دین کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل نہ کرتے نظر آئے تو ان کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو فقہ کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع نظر آتا ہے۔ اس میں عقائد، آئیڈیالوجی، نظریات، اسی طریقے سے تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سول، اخلاق اور شریعت تینوں آتے ہیں۔ عہد رسالت، عہد صحابہ اور پہلے 2 صدیوں میں لفظ فقہ کو اسی مفہوم میں استعمال کیا جاتا تھا، یعنی پہلے زمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ، اور اس کے بعد پہلی 2 صدیوں کے زمانوں میں فقہ کا مطلب یہی لیا جاتا تھا۔ لوگ ان تمام امور اور کاموں کے لیے اپنے فقہا کی جانب رجوع کیا کرتے تھے اور وہ اس معاملے میں ان کی رہنمائی کر دیا کرتے تھے۔ ہر شہر میں فقہا دین سکھانے کی مجالس برپا کرتے، جس میں سینکڑوں لوگ شرکت کرتے اور ان سے دین کے تمام پہلو سیکھتے۔ مشہور فقیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پر ایک کتاب لکھی جسے انہوں نے الفقہ الاکبر کا نام دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے لفظ فقہ کا دائرہ ان کے ہاں کتنا وسیع تھا، اور اس میں عقائد، تزکیہ نفس اور عملی احکام تینوں شامل ہوا کرتے تھے۔ بعد کے صدیوں میں یہ معاملہ پیش آیا کہ عقائد، تزکیہ اور احکام تینوں الگ الگ اسپیشلائزیشن کے میدان بن گئے۔ عقائد کا میدان متکلمین کے ہاتھ میں آیا، جنہوں نے فلسفیانہ مسائل میں غور و فکر اور بحث و مباحثہ کا آغاز کیا۔ اس معاملے میں ان کے بہت سے فرقے اور مکاتب فکر بنے اور وقت کے ساتھ ختم ہوتے چلے گئے۔ تزکیہ نفس کے میدان کے اسپیشلسٹ صوفی بنے۔ اب اس طریقے سے صرف عملی زندگی کے احکام کا دائرہ فقہا کے ہاتھ میں رہ گیا اور انہوں نے اسی کو اپنا مطمع نظر بنا لیا۔ اب ہم فقہ کی جن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان میں دین کے صرف ظاہری احکام ملتے ہیں۔ ایمانیات، اخلاقیات، تزکیہ نفس کے مضامین اگر ان میں ملتے بھی ہیں تو وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور یہ فقہا کی کتب کا بنیادی موضوع نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فقیہ اس بات سے تو پوری بحث کرے گا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کا وقت کب سے کب تک ہے،
اس میں ہاتھ کیسے باندھے جائے، تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائے، رکوع میں کمر کس حد تک سیدھی کی جائے، سجدے میں انگلیوں کو کس طرح سے موڑ کر زمین پر لگایا جائے۔ لیکن فقہا کے ہاں اس بات پر بہت کم گفتگو ملتی ہے کہ نماز میں انسان کی قلبی کیفیت کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ خود کو کس طرح سے محسوس کرے، نماز کے اثرات اس کی پوری شخصیت پر کیسے مرتب ہو، اس کے دل میں خوف خدا اور رحمت خداوندی سے امید کی کیفیت کیسے پیدا ہو۔ اگر کوئی فقی ان امور پر بحث کرے گا بھی تو وہ بس سرسری سی ہوگی۔ اس کے برعکس جس عالم کو تزکیہ نفس سے خاص دلچسپی ہو وہ ان امور کو بنیادی اہمیت دے گا اور اس کے بعد فقہی مسائل کو بیان کرے گا۔ اسی طرح روزے سے متعلق احکام میں ایک فقی کی دلچسپی اس بات میں ہوگی کہ روزہ کب شروع کرنا ہے اور کب افطار کرنا ہے، روزہ کس کس عمل سے ختم ہو جاتا ہے، اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے گا۔ وہ اس موضوع پر کم ہی بات کرے گا کہ روزے میں اللہ تعالی سے تعلق کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ، حج، معاشرت، معیشت اور اجتماعی احکام ہیں۔ 5ویں صدی ہجری میں امام غزالی غالباً وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے قرون اولیٰ کے بعد ایک بار پھر عقائد، فقہ اور تزکیہ نفس کے مباحث کو ایک کتاب میں اکٹھا کیا اور اس طریقے سے علم تزکیہ اور علم فقہ کی تجدید کی ہے۔ یہ تھے آج کی گفتگو جو فقہ کے تعارف کے متعلق تھی۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں اور کچھ گفتگو کریں گے۔ تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔